السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ دن قبل ایک پروگرام میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک خط یا ایک تحریر یا ہدایت نامہ جب امام جماعت احمدیہ صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب تعلیم کی غرض سے انگلستان آ رہے تھے ہندوستان سے، تو اس زمانے میں ان کے والد گرامی جو جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ تھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، انہوں نے وہ ایک لکھ کے ان کو دیا جو ایک تفصیلی خط تھا، ہدایت نامہ تھا، اور اپنے پہلے بیٹے کو روانہ کرتے وقت جو کیفیات بھی تھیں وہ بھی اس میں جھلک رہی ہیں، اور جو ویژن وہ خود رکھتے تھے وہ بھی اس میں سے چھلکتا ہے، اور جو ویژن وہ آئندہ ان میں دیکھنا چاہتے تھے یا جس طرح وہ ان کو دیکھ رہے تھے فیوچر میں اپنی خواہش یا اپنی اسپائریشنز کے لحاظ سے، اس کا بھی اس میں سے اظہار ہوتا ہے۔ اور ضمنی طور پر جو آج مختلف جگہوں پہ جس وقت جس کا جو منہ میں آتا ہے وہ افراد جماعت احمدیہ کے لیے بھی جو چاہے کہنے کو آزاد ہے، اور اس کو دوسرا نیریٹو سننا نصیب بھی نہیں ہے، اور ایک سسٹمیٹک جسے کہتے ہیں سنب کرنے کے جو ایفرٹس ہوتی ہیں اور کیمپینز ہیں ان کے ذریعے وہ ان اویلیبل بھی کیا گیا ہے، تاکہ جو جھوٹ ففتھ جنریشن وار میں ایمان رکھنے والوں کے نزدیک ممکن ہے وہ اس جھوٹ کے ذریعے اپنی فیوچر میں سپریمیسی اور اپنے نیریٹو کو دوسروں کے سر تھوپنا اور ان کی طرف وہ نیریٹو منسوب کرنا، وہ عقائد منسوب کرنے جو ان کے ہیں ہی نہیں، وہ اس دجل، اس مکر، اس فریب میں اپنے خیال میں کمیونیکیشن کے سیلاب اور جھوٹ کو اس کثرت سے بولنے کے نتیجے میں کہ وہ بالآخر سچ لگنے لگے، وہ ایک طرح کی فتح، ایک طرح کی اپنی کامیابی اس میں محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے کہ آک کا بوٹا جو ہے نا اس کے اوپر آم نہیں لگتے، اور آپ چاہیں بھی تو اگر کوئی کھجور یا آم یا پھلدار درخت ہے تو اس کو آپ زہریلا تھوہر بنا کے دنیا کے سامنے ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ادھر سے گزرتا ہے وہ ان کے سائے میں بھی بیٹھتا ہے، وہ ان کے پھل بھی کھاتا ہے، اور وہ اس میں وہ تمام صفات اور خوبیاں مشاہدہ کر لیتا ہے جن کا وہ اصل میں مظہر ہیں، اور جو جھوٹ بھی ان ثمر آور اور ان پھلدار درختوں کے بارے میں اور جو اس سارے باغ کے بارے میں پھیلایا گیا ہوتا ہے، وہ وہاں کی خوشبو، وہاں کے پھل، وہاں کے مینرزم وہ خود بتا دیتے ہیں۔ میں نے یہ ابتدائی تمہید اس لیے شروع میں بات کر دی کہ حد ادب ہے کہ وہ ایک امام جماعت احمدیہ اگلے امام جماعت احمدیہ کے نام کچھ گفتگو فرما رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، تو اس میں جگہ جگہ رک کے تو تبصرہ کرنا یا اس کے تسلسل کو توڑنا خلاف ادب لگتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے جو اپنی گزارشات ہیں وہ شروع میں کر دی ہیں۔ ذرا تفصیلی خط ہے، 13-14 صفحے پہ محیط ہے، اس کا کچھ حصہ ابھی پارٹ 1 میں پیش کر دوں گا، اور کچھ حصہ جو ہے وہ اس کے بعد پارٹ 2 میں آ جائے گا۔ باقی آپ کو اللہ تعالیٰ وہ سکینت اور وہ ٹھہراؤ سب کو عطا کرے جس کے نتیجے میں آپ اس تسکین اور اس تمکنت کے ساتھ جب گوش بار آواز ہوتے ہیں یا کسی تحریر میں سے گزرتے ہیں تو پھر اس کے رنگ کھلتے ہیں اپنے اوپر۔ تو ایک شعر بھی عرض کر دوں کہ یہ روح کے رنگ سے کھلے گی، ایک بات ہے حرف ملتمس میں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ حرف ملتمس کے اندر والی بات جو ہے اس تک پہنچنے کے لیے جس ٹھہراؤ اور تحمل اور تسکین کی ضرورت ہے وہ سب کو عطا کرے، اور ہمیں تاثیر کے لیے اور اثر انداز ہونے کے لیے جو لب و لہجہ چاہیے وہ بھی خود ہی عطا کرے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ ہو الناصر۔ عزیزم ناصر احمد، سلمہ کا اللہ و حافظہ کا اللہ و نصرہ کا اللہ و وفقہ کا اللہ لخدمت دین و اعلاء کلمت الاسلام ہے۔ جن کو نہیں اندازہ ان کو میں ساتھ ترجمہ بھی بتا دوں کہ عزیزم ناصر احمد، سلمہ کا اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، و حافظہ کا اللہ اور تمہاری حفاظت کرے، و نصرہ کا اللہ اور تمہاری مدد کرے، وفقہ کا اللہ اور تمہیں وقف کرے خدمت دین کی خدمت کے لیے، و اعلاء اور اس کی علو مرتبت ثابت کرنے کے لیے کلمت الاسلام، کلمہ اسلام کی، یعنی اعلاء کلمت اسلام کے لیے آپ کو وقف ہونے کی اور رہنے کی توفیق دے۔ یہ دعائیہ تخاطب کے بعد فرماتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ وہ صداقت ہے جسے میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے باقی حواس نے اس کا مشاہدہ کیا۔ میں سنی سنائی بات پر ایمان نہیں لایا، بلکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے عریاں جلوے دیکھے، اس کی قدرتوں کو اپنے نفس اور اپنے گرد کی اشیاء میں اچھی طرح مشاہدہ کیا۔ پس میں ایک زندہ گواہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ایک آئینہ ہوں، اس کے حسن بے عیب کا، اور دنیا کی کوئی دلیل مجھے اس کے در سے پھرا نہیں سکتی۔ یہ ایک بیٹے کو اس کا باپ بتا رہا ہے اور ایک جماعت احمدیہ کے ایک فرد کو اس کا امام بتا رہا ہے۔ میں نے دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ اس کے دیے ہوئے علم کے سوا کوئی علم نہیں، اور اس کی دی ہوئی عقل کے سوا کوئی عقل نہیں۔ دنیا کے عاقل اس کے سامنے بے وقوف ہیں، اور دنیا کے عالم اس کے سامنے جاہل ہیں۔ جو اس سے دور ہوا حقیقی علم سے دور ہوا، پس جو یہ خیال کرے کہ وہ خدا تعالیٰ کے جاری کیے ہوئے چشمے کے علاوہ کسی اور جگہ سے علم حاصل کر سکتا ہے، وہ نہایت احمق اور جاہل ہے۔ علم سب کا سب قرآن میں ہے، اور یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔ میں نے دنیا کا کوئی علم نہیں سیکھا۔ میں مدرسے میں ہمیشہ فیل ہوا، اور ناکام ہی میں نے مدرسہ چھوڑا۔ دوسری تعلیم سوائے قرآن کریم کے کوئی حاصل نہیں کی، لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے مجھے دنیا کے سب علوم کے اصول سمجھا دیے، سب علوم کے اصول سکھا دیے۔ میں لوگوں کی خود ساختہ اصطلاحات بے شک نہیں جانتا، لیکن میں ان سب علوم کو جانتا ہوں جو انسان کے دماغ کی روشنی دینے اور اعمال انسانی کی اصلاح اور اس کی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ آج تک کسی علم والے سے میں مرعوب نہیں ہوا، اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ اپنے مخاطب پر غالب رہا ہوں۔ اس نے میری عقل کو روشنی بخشی اور میرے علم کو نور عطا کیا، اور ایک جاہل انسان کو عالم کہلانے والوں کا معلم بنا دیا۔ فضالے کا فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء وہو ذو الفضل العظیم۔ انگلستان بھیجنے کی وجہ: نمبر 1، اس تجربہ کے بعد میرا یہ خیال کرنا کہ تم انگلستان علم سیکھنے جاتے ہو پرلے درجے کی ناشکری اور انتہا درجہ کی احسان فراموشی ہوگا۔ سب علم قرآن کریم میں ہے، اس لیے سب سے پہلے میں نے تمہیں قرآن پڑھوایا بلکہ حفظ کروایا۔ پس پیشتر اس کے کہ تم ہوش سنبھالتے، علم کا سرچشمہ تمہیں دلایا گیا، اور عرفان کا دریا تمہارے اندر جاری کر دیا گیا۔ اب آگے اس سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا تمہارا کام ہے۔ پس اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ جو کچھ تم باہر سیکھتے ہو اس سے بڑھ کر تم کو قرآن کریم میں ملتا ہے،
اور اگر تم یہ مشاہدہ کرتے ہو کہ باقی سب علم مردہ ہیں اور صرف قرآن کریم کا علم زندہ ہے، اگر ان باتوں کو تم ایک ایمانی کیفیت کے طور پر نہیں محسوس کرتے ہو بلکہ حق الیقین کی طرح، ایمانی کیفیت یا جیسے میں اس بات کو سمجھتا ہوں جی قرآن اس طرح نہیں، اگر ان باتوں کو تم ایک ایمانی کیفیت کے طور پر نہیں محسوس کرتے ہو بلکہ حق الیقین کی طرح اپنے وجود میں پاتے ہو اور ہمیشہ اس کا تازہ بتازہ مشاہدہ تم کو حاصل ہوتا ہے، تو تم سمجھ لو کہ تمہارا قدم ایمان کے مقام پر رکھ دیا گیا ہے، اب صرف عرفان اور سلوک کی منازل کا طے کرنا باقی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں، اگر یہ امر تمہارے مشاہدہ میں ابھی نہیں آیا، اگر ایک ایمانی احساس سے زیادہ اس حقیقت کو جامع نہیں ملا، یہ ہیں وہ جملے جن کی وجہ سے میں اکثر عرض کرتا تھا کہ ہمارے عام نوجوانوں کو اور ہماری ہر نسل کو اس خط سے آشنائی ہو تو ایک ایک اس کا جملہ جو ہے وہ آپ کو ایک رستے پر ڈالنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ امر تمہارے مشاہدے میں ابھی نہیں آیا اور اگر ایک ایمانی احساس سے زیادہ اس حقیقت کو جامع نہیں ملا، تو تم سمجھ لو کہ ابھی منزل مقصود کا نشان بھی تم کو نہیں ملا اور ابھی تم دیار محبوب کے قریب بھی نہیں پھٹکے۔ لرزہ ڈالنے والے فکرے ہیں انسانی وجود پر۔ تو تم سمجھ لو کہ ابھی منزل مقصود کا نشان بھی تم کو نہیں ملا اور ابھی تم دیار محبوب کے قریب بھی نہیں پھٹکے۔ اس صورت میں ہوشیار ہو جاؤ کہ شیطان تمہارے قریب ہے اور ابلیس تم پر پنجہ مارنا ہی چاہتا ہے۔ شاید میں اپنے مقصد سے دور ہو رہا ہوں، میں تم کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ سب علم قرآن کریم میں ہی ہے اور اس کی کنجی محبت الہی ہے۔ جو خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اسے قرآن کریم کا علم دیا جاتا ہے، اور جو اس کے قبضہ میں ہے اپنے آپ کو دے دیتا ہے وہ اس کی عرفان کے دودھ سے خود پرورش کرتا ہے۔ پس میں تم کو انگلستان کسی علم سیکھنے کے لیے نہیں بھجوا رہا کہ جو کچھ علم کہلانے کا مستحق ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور جو قرآن کریم میں نہیں وہ علم نہیں ہے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے دعوے نہیں ہیں، یہ بڑے دعوے ہیں۔ انہی سے انسپائر ہو کے اور ان کے فیض کے نتیجے میں پروفیسر سلام جیسے نابغہ روزگار جو ہیں ان کو یہ توفیق ملتی ہے بعد میں کہ وہ جا کے نوبل لاریٹ ہوتے وقت وہاں کے ہال میں جا کے اپنی گفتگو کی ابتدا جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات سے کریں اور بتائیں۔ خیر وہ پھر میں بھی اس سے دور نہ ہو جاؤں۔ اس کی کنجی محبت الہی ہے، اور جو خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اسے قرآن کریم کا علم دیا جاتا ہے، اور جو اس کے قبضہ میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے وہ اس کی عرفان کے دودھ کے ساتھ خود پرورش کرتا ہے۔ پس میں تم کو انگلستان کسی علم سیکھنے کے لیے نہیں بھجوا رہا کہ جو کچھ علم کہلانے کا مستحق ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور جو قرآن میں نہیں وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ میں مبالغہ سے کام نہیں لے رہا، میں کلام کو چست فکرات سے مزین نہیں کر رہا، میں مبالغہ سے کام نہیں لے رہا، میں کلام کو چست فکرات سے مزین نہیں کر رہا، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک مشاہدہ ہے، اور اس کے لیے میں ہر قسم کی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے کلام میں نقص کا احتمال تو ہو سکتا ہے لیکن مبالغہ نہیں۔ واللہ علی ما اقول شہید۔ میں تم کو انگلستان بھجوا رہا ہوں اس غرض سے جس غرض سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فتح مکہ سے پہلے مکہ بھجوایا کرتے تھے۔ میں اس لیے بھجوا رہا ہوں کہ تم مغرب کے نقطۂ نگاہ کو سمجھو، تم اس زہر کی گہرائی کو معلوم کرو جو انسان کے روحانی جسم کو ہلاک کر رہا ہے۔ تم ان ہتھیاروں سے واقف اور آگاہ ہو جاؤ
جن کو دجال اسلام کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ غرض تمہارا کام یہ ہے کہ تم اسلام کی خدمت کے لیے اور دجالی فتنہ کی پامالی کے سامان جمع کرو۔ یہ مت خیال کرو کہ وہاں سے تم کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ وہاں کی ہر چیز آسانی سے یہاں مل سکتی ہے۔ تم کو میں اس لیے وہاں بھجوا رہا ہوں کہ تم وہاں کے لوگوں کو کچھ سکھاؤ۔ اگر تم کوئی اچھی بات ان میں دیکھو تو وہ تم کو مرعوب نہ کرے، کیونکہ اگر وہ مسلمانوں میں موجود نہیں تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ وہ اسلام میں موجود نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسے بھلا دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کلمات الحکمت زالت المومن اخذہا حیث وجدہ۔ آپ کے اس قول میں فداء نفسی و روحی اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام کے باہر کوئی اچھی شے نہیں۔ اگر کوئی ایسی شے نظر آئے تو یا تو تمہارا خیال غلط ہوگا اور وہ شے اچھی نہیں بلکہ بری ہوگی، یا پھر اگر وہ اچھی چیز ہوگی تو وہ ضرور قرآن کریم ہی سے لی گئی ہوگی، یا پھر اگر وہ اچھی چیز ہوگی تو وہ ضرور قرآن کریم سے لی گئی ہوگی اور مومن ہی کی گمشدہ متاع ہوگی۔ جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس کا ایک زندہ ثبوت ہوں۔ میں گواہ ہوں اس راست بازوں کے بادشاہ کی بات کی صداقت کا۔ پس ایسا نہ ہو کہ تم یورپ سے مرعوب ہو۔ خدا تعالیٰ نے جو ہمیں خزانہ دیا ہے وہ یورپ کے پاس نہیں ہے، اور جو ہمیں طاقت دی ہے وہ اسے حاصل نہیں۔ تم ایک اسلام کے سپاہی کی طرح ہو جاؤ اور وہ سب کچھ اکٹھا کرو جو اسلام کی خدمت کے لیے مفید ہو، اور اس سب کچھ کو لغو سمجھ کر چھوڑ دو جو اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ وہ ہرگز کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ تم اسے زہر سمجھ کر اس کی شدت کا مطالعہ کرو۔ یہ فقرہ پچھلے ایک پروگرام میں بات آئی تھی، تو اس سے پھر یہ خیال آیا کہ یہ خط پیش کرنا چاہیے۔ تم اسے زہر سمجھ کر اس کی شدت کا مطالعہ کرو، لیکن اسے کھاؤ نہیں، کہ زہر کھانے والا انسان اپنے آپ کو خود ہلاک کرتا ہے اور لوگوں کی ہنسی اور تمسخر کا مستحق ہوتا ہے۔ تم ایک ایسے ملک کو جا رہے ہو جہاں ایک طرف شیطان عقلی طور پر سب پر غالب آنا چاہتا ہے تو دوسری طرف عملی طور پر وہ سب کو اپنے رنگ میں رنگین کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم نے قرآن کریم کو ذرہ بھر بھی سمجھا ہے، تو ان دونوں فتنوں سے تم کو کوئی خطرہ نہیں، بلکہ تم ہر ایک شیطانی ہیلا کو پانی کے بلبلے سے بھی زیادہ ناپائیدار خیال کرو گے۔ لیکن اگر تمہارے دل میں کمزوری ہو تو یاد رکھو اس کا علاج ہمارے آقا نے پہلے سے بتا رکھا ہے۔ روزانہ سورۃ کہف کی 10 ابتدائی اور 10 آخری آیتیں پڑھ چھوڑو۔ وہ جیسے حکیم نسخہ لکھتے ہیں تو وہ اس طرح ہی ہوتا ہے، اور ان کے مطالب پر غور کیا کرو۔ وہاں کی کوئی بری بات تم پر اثر نہیں کر سکے گی۔ اس طرح چاہیے کہ روزانہ بلا ناغہ رات کو سوتے ہوئے 3 دفعہ آیت الکرسی اور آخری تینوں کل پڑھ کر اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اور اپنے سر اور دھڑ پر پھیر لیا کرو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسلمت نفسی الیک و وجہت وجہی الیک و فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا و رہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت و نبیک الذی ارسلت۔ اگر تم سمجھ کر اس دعا کو پڑھو گے تو اس میں ایک نور پاؤ گے، روشن نور جو دلوں کو
جو دل کو محبت الہی سے بھر دے گا۔ وہ تاریکی کا ملک ہے، تاریکی روشنی کی دشمن ہے۔ مومن روشنی کا حیوان ہے اور تاریکی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اپنے لیے نور پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ اس نور کے پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق تہجد ہے۔ بلا ناغہ تہجد پڑھنے کی کوشش کرو، مگر وہاں کے حالات کے مطابق ایسے وقت میں تہجد پڑھو کہ اس کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر سو سکو، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ انسان تہجد پڑھے اور صبح کی نماز قضا کر دے۔ قرآن کریم میں نے تم کو حفظ کرا دیا ہے، اس کا یاد رکھنا تمہارا کام ہے۔ اس کی روزانہ تلاوت کو نہ بھولنا۔ میں اس کی خوبیوں کے متعلق پہلے کہہ چکا ہوں، اس کے بھیجنے والے سے زیادہ اس کی کون تعریف کر سکتا ہے؟ یعنی قرآن کریم جس نے اتارا ہے اس سے بڑھ کر میں کیا تعریف کروں گا؟ جو کچھ اس نے بتایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نور ہے، وہ بیان ہے، وہ فرقان ہے، وہ تفصیل لکل شیء ہے، وہ قول کریم ہے، وہ کتاب مکنون ہے۔ علم و عمل کے لیے وہی سب کچھ ہے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے لغو ہے، فضول ہے، بلکہ زہر ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ انسان آنکھیں کھول کر اس کو پڑھے اور دل کی کھڑکیوں کو کھولے رکھے۔ دعا کرتے رہو، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے اور مومن کی جان ہے۔ یہاں پر میں آج والے حصے کو ختم کرتا ہوں اور پھر باقی حصہ دوم بعد میں پیش کر دوں گا، کیونکہ بات زیادہ تفصیلی ہو گئی ہے اور پھر وہ ون گو میں مشکل ہو جاتا ہے آپ سننے والوں کو ایک کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو رکھنا۔ لیکن یہ آپ یہاں سے مشاہدہ کر لیں، وہ سننے والے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک پرائیویٹ نصیحت کرتے وقت جس جوش، جلال، جذبے اور جس درد کے ساتھ اور جس کنوکشن کے ساتھ بتا رہا ہے، وہ کلمہ شہادت پڑھ کے جس گفتگو کی ابتدا کر رہا ہے اور جس کے شہادت کے لیے اپنے وجود کو پیش کر رہا ہے، اور جس قرآن کریم کے بغیر وہ زندگی کے کسی شعبے کا کوئی تصور ہی نہیں رکھتے۔ آج بدبختی ہمارے شامل حال یہ ہوئی ہے کہ اس قرآن کی تحریف، اس نبی کے منکر اور اس کے گستاخ اور اس کے ختم نبوت کے منکر اور اس کے مقابل پر کھڑے ہونے والے اور باغی اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس سننے کو ہمیں ملتی ہے۔ تو بات تو اصل میں کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ اسلام، آپ جیسے میں کئی پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں، آپ کو اسلام پسندی کا چسکا لگا ہوا ہے اور جزام ہوا ہے۔ اسلام کو ریپریزنٹ کرنا اور اسلام کو اپنے وجود میں جاری کر کے پھر اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا جو ہے، وہ آپ کے لیے جان جوکھوں کا کام ہے۔ اس کے لیے جس ایثار، جس قربانی، جس بے نفسی، جس بے لوث پن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کو نصیب نہیں ہے، نہ آپ کی لیڈرشپ کو نصیب ہے۔ آپ اپرچونزم کے کوڑ کے کھائے ہوئے معاشرہ ہیں اور اسی کے پروردہ افراد ہیں جو اس وقت ہمیں اسلام سکھانے بیٹھے ہیں، جو اس وقت ہمیں بتانے بیٹھے ہیں کہ کیا دین ہوتا ہے اور کیا رسول ہوتا ہے اور کیا خاتمیت کے معنی ہوتے ہیں اور کیا کیا۔ یہ ہزارہ چیزیں ہیں جو اب آپ نے اکٹھی کر لی ہیں۔ آپ اصل میں اپنی نسلوں سے جھوٹ بول کے اب اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ اب آپ کے پیچھے بھی دیوار ہے اور آپ لگ چکے ہیں دیوار سے۔ وہاں سے پلٹ کے ہمارے اوپر گند اچھالنا، احمدیہ لیڈرشپ کے اوپر بکواس کرنی، اور پھر جھوٹ کے ذریعے اور 5th جنریشن وار کے ٹیکٹکس اور ہتھیاروں کے ذریعے مزید اس پرامن طبقہ انسانیت کے اوپر حملہ آور ہونا، ان کو ان کے ڈے ٹو ڈے رائٹس سے جواب دینا، اور پھر ان کے عام سول اور سیوک رائٹس جو ہیں ان کو اپنی سو کالڈ کنسپیریسی تھیریز کے ذریعے گندا کرنا، ملائن کرنا اور ان کے اوپر اس بہتان ترازی میں ترقی کرتے چلے جانا۔ یہ اب آپ کے پاس دیوار سے لگ کے کھڑے ہونے کے بعد آپشن بچا تھا جو آپ کر رہے ہیں۔ میں زیادہ کیا کہوں، چوہدری محمد علی صاحب کا ایک شعر اینڈ پہ سنا دیتا ہوں۔
جو جب انہوں نے لکھا تو بعد میں پتہ نہیں وہ ان کے کلام میں کا حصہ تو بن ہی چکا ہو چھپنے کے بعد، لیکن جب انہوں نے لکھا تو اس دن میں دفتر گیا تو کہتے ہیں اے آج ہی 2 شعر ہوئے ہیں، تو اس میں سے مجھے یاد ہے اچھی طرح وہ یہ شعر بھی تھا کہ اس قدر انکار پر انکار سے، اس قدر انکار پر انکار سے لگ نہ جاؤ تم کہیں دیوار سے، وہ اب آپ دیوار سے لگ چکے ہیں۔ اللہ خیال رکھے، آپ یہاں سے سچ اور دیانت کا راستہ لے سکتے ہیں، لیکن جھوٹ اور بددیانتی کے ذریعے ابھی اور ذلت پھر آپ کے حصے میں آئے گی۔ اللہ آپ کو بچائے اس سے، اور سچ کی طرف اور خدا خوفی کی طرف واپس لے کے آئے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔